اب ندیم مرزا صاحب ایجوکیشن پہ تو ظاہر ہے آپ ہی کا نام آتا ہے جب بھی ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ اس تعلیم کے موضوع پہ کون بات کرے گا. اسلامیہ کالج جہاں ہزاروں اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے وہ اسٹوڈنٹ سارے بے گھر ہو گئے ایک طرح سے, انہیں وہاں سے نکال دیا گیا کالج کی شفٹنگ کے نام پہ. اب وہ بچے کچھ کدھر ڈالے وہ مطلب یہ تعلیم کے ساتھ یہ ہو کیا رہا تھا؟ دیکھیں یہ صرف ایک اسلامیہ کالج کا ایشو نہیں ہے. آپ کے کے ایم سی کے بیشتر اسکولوں میں پرائیویٹ اسکولس چل رہے ہیں. سرکاری پرائمری اسکولس جو تھے پرانے اس میں آپ دیکھیں کہ اس وقت پرائیویٹ اسکولس چل رہے ہیں. اور اس میں سیدھا کیس یہ ہے اسلامیہ کالج پہ جو ہماری ریسرچ ٹیم نے بتایا کہ پراپرٹی جو تھی وہ ظاہر ہے اور اس میں جو کوئی بنوانے کے لیے گورنمنٹ نے پیسے دیے تھے وہ کرایہ دار نے مالک مکان نے کرائے کی مد میں اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ سب یہ پراپرٹی ہمیں دی جائے. سوال یہ نہیں ہے کہ پراپرٹی کس کی ہے, سوال یہ بھی نہیں ہے کہ اس کا کرایہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ایک کالج قائم ہے, سرکار کے لیے اگر کوئی کلیمٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ جگہ میری ہے, تو سرکار کے لیے اس کو پیسے دینا کتنا مشکل کام ہے. 273 ارب روپے کا آپ کا تعلیم کا بجٹ ہے. 400-500 ارب روپے کم و بیش اتنے پیسے ہوں گے کہ جو آپ فورن فنڈنگ میں لے رہے ہیں. آپ کالج کے پیسے جو بلڈنگ کے پیسے ہیں آپ دے کے جان چھوڑائیے. کالج کو بند نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کالج نشان ہے کراچی کا. اسلامیہ کالج جو ہے وہ بڑا معروف کالج ہے. اسلامیہ کالج کو میں نے معروف کی بات نہیں, میں نے کہا نشان ہے, علامت علامت ہے. یہاں کے پڑھے ہوئے لوگ مجھے پوری دنیا میں ملے اور میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اور ہمارا لوگ آئے اس کو پولیٹیکل رنگ دینے کی کوشش کی, کسی نے مظاہرے کیے کہ ہم نے آپ دیکھا کسی ایک مظاہرے میں اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن شریک نہیں ہوئی. ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری حسن قریشی صاحبہ سے ملاقات ہو اور ہم اس سلسلے میں بات کریں اور ایک موومنٹ چلائیں. اور الحمدللہ رب العالمین یہ میٹرو 1 کی توسط سے آپ اس بات کے گواہ ہیں اور پوری پبلک گواہ ہے کہ ہم نے آج تک جو بھی موومنٹ چلائی ہے اس میں ہمارا سکسیس ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا رہا ہے. اس کا رزلٹ آیا ہاں, ایک جگہ نہیں آیا رزلٹ کیونکہ کچھ میرے ساتھ پرابلم یہ کہ میری اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. مجھے فوری طور پر سینکڑوں واٹس ایپ آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہ آپ کاپیاں کتابیں بیچنے سے نہیں روک سکے. وہ روکنا گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, میری ذمہ داری نہیں تھی. میری ذمہ داری انڈیکیٹ کرنا تھا کہ بھائی یہ بیچ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. تو میرا جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے, وزیر تعلیم سندھ صاحب سے کہ بھائی اس مسئلے کو آپ ختم کریں اور آپ ایک انڈر ٹیکنگ کورٹ میں جمع کرا دیں کہ کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی, کورٹ اگر کہے گی کہ یہ جینوئن ہے تو اس کی جو پیمنٹ ہے وہ اکارڈنگ ٹو کرنٹ قیمت ہم دے دیں گے. لیکن کالج کو بند کرنا, میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے بھی کہوں کالج کو بند نہ کریں. جب ابھی معاملات لیٹیگیشن میں ہیں, کورٹ میں پینڈنگ ہیں, تو کالج کو بند کر دینا وہ صحیح نہیں ہے. اور اس کا جو حل ہے ہم اپنی خدمات بھی آفر کرتے ہیں کہ آپ اس کا ایک ٹرسٹ بنائیں اور اس کو رینوویٹ کریں. میں پیسے لے کر آؤں گا کراچی کے عوام سے. ہم کراچی کے عوام جو ہے وہ لوگوں کو بٹھا کر روڈ کے اوپر لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں. ہمیں کالج کی رینوویشن کے لیے اور چیزوں کے لیے اور لائبریری کی بحالی کے لیے اور لیبارٹری کی بحالی کے لیے پیسے نہیں, ہم کریں گے, ہم اس موومنٹ کو آن کریں گے. لیکن آپ پیسے اس کو جو بھی کورٹ میں انڈرٹیکنگ دیں گے, جو بھی مالک ہے, چاہے وہ 10 ارب کی جگہ ہو چاہے 100 ارب کی جگہ ہو, گورنمنٹ کو پیسے دینے چاہیے اس کو, اور کالج کو اوپن کرنا چاہیے. مرزا صاحب کا کمٹمنٹ آپ نے جی بہت اچھا انہوں نے بولا اور بہت ہی اچھا دل سے, اور بچوں کی تعلیم کھولنی چاہیے بالکل. اور کوئی ایسے آرڈر بھی نہیں ہے کورٹ سے کہ جی کالج بند کیا جائے, تو کالج تو کھلنا چاہیے. اور ایسا لا بھی نہیں ہے کوئی کہ جی اسکول چلتا ہوا رننگ 8000 بچوں کا مستقبل خراب ہو گیا. اسکول بھی تھا پرائمری, ان کے بھی آدھے سال ضائع ہوئے, یہ بھی نہیں ریئلائز کیا. اور میں یہ کہنا چاہوں گی ٹرسٹ پہ جو رینٹ پہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والوں سے, میرے فادر کا محمد حسین قریشی کا جو فاؤنڈر ٹرسٹی تھے, تو وہ اس پہ ہوا تھا کہ کسی غلط ہاتھوں نہ چلا جائے. تو انہوں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ گورنمنٹ یہ کالج چلاتی رہے. تو میں تو ابھی بھی یہ کہوں گی جو میرے فادر نے کہا کہ گورنمنٹ چلائے بے شک اس کالج کو. سارے ٹرسٹی مر چکے ہیں, کوئی ابھی اس وقت زندہ نہیں ہے. اور یہ ٹرسٹ جو تھی وہ پبلک ٹرسٹ تھی, تو اس کو پبلک ٹرسٹ ہی رہے. کسی کا بھائی بہن امی
خاندانی موروثی trust کو نہیں رائٹ ہے۔ تو ہو نہیں سکتا، نہیں ٹرسٹ پہ جی، کیسے ہو سکتا جی۔ ہے موروثی اور right؟ یہ گفٹ تھا اے ایم قریشی صاحب کا کراچی شہر کے غریب بچوں کو، کہ کیونکہ بالکل سینٹرل میں ہے، اس زمانے میں 3 ٹائمز انہوں نے رکھے ہوئے تھے ایجوکیشن کے ٹائمنگ پڑھنے کے کالج کے، مارننگ، آفٹرنون، ایوننگ۔ جو صبح جاب کرتا ہے وہ رات کو پڑھ لے، جو رات کو جاب کرتا ہے وہ صبح کر لے۔ تو اس کے تو خود کے اتنے پیسے ہیں 20 کروڑ یا پتہ نہیں کتنے، وہی اس بلڈنگ میں لگ جائیں اور بچوں کی اسکالرشپس بھی ہو، سب کچھ ہو، تو ہم تو اس چیز کے لیے تیار ہیں، کیونکہ میرے دادا اے ایم قریشی نے بنایا، میرے والد اس ٹرسٹ، جو ایک ٹرسٹ بنی ہوئی ہے، اس کے پریزیڈنٹ بھی تھے اور فاؤنڈر ممبر بھی تھے۔ ان دونوں کی یہی خواہش اور یہی ڈریم تھی کہ یہ کالج چلے۔ مرتے ہوئے بھی میرے فادر نے مجھے کہا تو کوشش کرنا کہ یہ کالج کھل جائے، اور ہمارے پہ اس کا 1 روپیہ بھی حرام ہے، میرے فادر نے مجھے یہ بتایا، تو میں اسی چیز پہ ہوں جی۔ تھینک یو۔ ہم واپس آتے ہیں ناظرین، یہاں ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس اسلامیہ کالج پہ بات کر رہے ہیں۔